بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کی اہمیت۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی اہمیت قرآن کریم اور حدیث شریف سے واضح ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی اہمیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی اہمیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ سورۃ آل عمران کی آیت کا، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس کے گھر کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے، وہاں تک کی پہنچ رکھتا ہو، یعنی کہ جا سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ارکان کو ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ جیسا کہ حج ایک عاشقانہ سفر ہے، انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست، رشتہ داروں، مال و دولت سے محبت رکھتے ہیں اور قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی، بچے، رشتہ دار اور دوستوں کو چھوڑ کر مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج زیارت پر ابھارا ہے، وحی اور رسالت کے دیدار کا شوق دلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ حج سفر ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ کون سا عمل اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور پھر پوچھا کون سا اچھا ہے؟ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ ارشاد فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کا تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے کی دلچسپی دکھائے۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف، ترجمہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو اس دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن شمس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ وہ قریب مرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے اور پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے۔ پھر انہوں نے اپنا اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو نور اور ایمان سے منور کرنا چاہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، میری مغفرت کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترجمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی فحش کلامی نہ کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ حج کے بعد
گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوات میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے بہتر اچھا جہاد حج ہے، حج مبرور ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں کفر اور گناہ کو مٹاتے ہیں، جیسا کہ بٹی لوہا سونا چاندی سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے جس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ حاجیوں کی دعائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مانگیں، ان کی ہر مراد، ہر دعائیں قبول فرماتے ہیں، ان کی سفارشیں قبول کرتے ہیں، ان کے لیے 1000 گنا تک ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجاہد اور حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا ہے، لہٰذا انہوں نے لبیک کہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ حج کرنے میں جلدی کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کرنے میں جلدی کیجیے، فرض حج کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تمہیں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس سے کل کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنے توشہ سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں پر حج کرنا، جو شخص قدرت رکھتا ہے اس کی طرف چلنے کی۔ حج کا اجر و ثواب۔ حج کے اجر و ثواب جو حدیث مبارک کی روشنی میں لکھے گئے ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو حج اور عمرے کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود کو حج اور عمرے کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم نیکیوں کے حصول اور گناہوں سے مغفرت کے لیے حج کریں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کاغذ کی ایک نوک ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو آج ہی حج اور عمرے کا ارادہ کرنا چاہیے۔